لیکن ایک ماں کو یہ حق تو دو کہ وہ اپنے بچے کو دیکھ سکے. ایک بیوی جو 17 سالوں سے ہاف وڈو کا ٹرم بلوچستان میں ایجاد ہوا ہے. ہاف وڈو کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ کسی کی بیوی ہے نہ وہ کسی کی بدوا ہے. ٹھیک ہے, وہ بیوہ بھی نہیں ہے نہ وہ بیوی ہے. 17 سالوں سے وہ اس میں ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. یہ آپ نے جس کی تصویر اٹھا رکھی یہ کون ہے؟ یہ میرے ابو ہیں. ان کو 4 اگست 2014 کو لاپتہ کیا گیا تھا بلوچستان سے, ایک گوادر کے علاقے سے. 8 سال ہو گئے ہیں. کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے؟ نہیں پتہ. میں اس دن سے آج تک ہم نے ان کو دیکھا تک نہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہیں بھی یا نہیں. میرا نام انیسہ بلوچ ہے. انیسہ, کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری ایج 14 سال ہے. 14 سال ہے. آپ بھی 48 ڈیز سے یہاں پہ ہیں؟ جی بالکل. 24 جولائی 2010 اتل 0 پوائنٹ سے میرے والد کو اغوا کیا گیا تھا. تب سے ہم اپنے والد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. 12 سال ہو رہا ہے کہ ہمارا والد صاحب ہم نے ابھی دیکھا بھی نہیں. ہمارا والد صاحب کدھر ہے یا نہیں ہے. شکریہ آپ کے ٹائم کا. یہاں پہ 48 ڈیز آپ کو ہو گئے ہیں. جو ایکسپیکٹیشن لے کے آئی تھی کوئی آؤٹ پٹ آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں. آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے. 48 دن کے دوران ہماری تحریک پر کریک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا ہے. جو لوگ اس تحریک سے منسلک ہیں ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو انفورسلی ڈس اپیئر کیا جا رہا ہے. آج کے دن تونسا میں 30 کے قریب افراد کو انہوں نے ابڈکٹ کیا ہے, انفورسلی ابڈکٹ کیا, کیونکہ آج ہماری کال تھی تونسا شریف میں جو ہے نا پروٹیسٹ کرنے کے لیے, پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے. پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے. ویگو گاڑی میں آئے ہوئے نامعلوم افراد جن کو سب جانتے ہیں وہ آ کر لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, جن میں بزرگ بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. تو یہ چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 48 ڈیز کے دوران تقریباً 40 سے زائد لوگوں کو بلوچستان سے جبری گمشدہ کیا ہے, جن میں مائنرز بھی ہے. 15 ہے ان کی ایج ہے, 16 ان کی ایج ہے. بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ابڈکشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور جو خاندان یہاں بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں ان کو فون کالز آ رہے ہیں, ان کے گھروں میں چھاپے پڑے ہیں. اور جو 260 طلبہ تھے جن پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان سب کی زندگی خطرے میں, ان سب کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, ان سب کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ, زیادہ تر مجھے اوورسیز پاکستانی دیکھتے ہیں, یہ جو ایک پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے بلوچستان کو لے کے کہ یہ کسی کی اماں پہ آتے ہیں, انہیں بیرونی فنڈنگ ملتی ہے. آپ بتائیں ایکچوئل جو مطالبہ ہے آپ کا وہ صرف مسنگ پرسن کا ہے, جو کہ بالکل ایک جائز مطالبہ ہے. اس کے علاوہ کوئی مطالبہ ہے آپ کا؟ دیکھیں, ہمارا مطالبہ ہی اس ملک میں آئین اور قانون کا نفاذ ہے. ہم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے, عورتیں بچے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے پیاروں کو آئیں ہمارے ہاتھ میں دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسکنسیپشن کریٹ کیا گیا ہے. جو لوگ انفورس ڈس اپیرنس کے لفظی معنی کو نہیں جانتے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم لوگ بلیک میل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. 17 سالوں سے لوگوں کے بچوں کو آپ جبری گمشدہ کرتے ہیں, ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کرتے ہیں. ان میں سے کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آؤ میرا بیٹا میرے ہاتھ میں دے دو. یہ سب آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عدالتوں میں ان کو پیش کرو, سخت سے سخت قوانین لگاؤ. لیکن ایک ماں کو یہ حق تو دو کہ وہ اپنے بچے کو دیکھ سکے. ایک بیوی جو 17 سالوں سے ہاف وڈو کا ٹرم بلوچستان میں ایجاد ہوا ہے. ہاف وڈو کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ کسی کی بیوی ہے نہ وہ کسی کی بدوا ہے. ٹھیک ہے, وہ بیوہ بھی نہیں ہے نہ وہ بیوی ہے. 17 سالوں سے وہ اس میں ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. اس کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف ہے. وہ شخص جس پر کوئی بھی قانونی چارواجوئی نہیں ہوئی ہے اس کو آپ کے حراست میں لے کر مارتے ہیں, اس کی لاش پھینکتے ہیں اور پھر اس کو بولتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے. کس قانون کے تحت, کس قانون نے؟ یہاں پر کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو بول رہا ہے آپ کے قانون نے میرے جو ہے نا بیٹے پر جو ہے نا پھانسی کی سزا دی ہے, اس کو پھانسی کی سزا کو ختم کر دو. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے. اس عدالتی نظام سے کو آپ کو توقع ہے کہ یہ عدالتیں آپ سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ جس طرح کا یہ نظام ہے, اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے آپ کو کہ یہ آپ کو انصاف دیں گی؟ دیکھیں, ایکسپیکٹیشنز تو ظاہر سی بات ہے اس ریاست سے کے اداروں سے ہی ہے, لیکن اب ہم انٹرنیشنل دنیا کو بولنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام جو اتنے بڑے سنگین مسئلے کو حل کرنے کے بجائے انفورس ڈس اپیرنس کا بل کہاں سے غائب ہوتا ہے, یہیں سے غائب ہوتا ہے. 48 ڈیز ہو گئے اس تحریک کو. 40 سے زیادہ افراد کو آپ لوگوں نے پھر سے جبری گمشدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو عدالتی نظام اگر کچھ کر سکتے سب سے پہلے اینڈ انفورس ڈس اپیرنس کریں, اور یہ سو موٹو نوٹس لے کر اپنے اداروں کو یہ کہے کہ جتنے لوگ آپ نے جو گمشدہ کیے ان کو لاؤ عدالتوں میں پیش کرو. بالکل ٹھیک ہے. آخری کوشچن ڈاکٹر صاحبہ, ابھی آپ نے ایک انکشاف کیا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں, جو فیملیز ہیں, ان کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے. جب یہ دھرنا ختم ہوگا, جب بھی اللہ کرے جو آپ مطالبات لے کے وہ پورے ہوں, ہم دعا گو ہیں, لیکن اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ ان لوگوں کو تنگ کیا جائے گا, اٹھایا جائے گا؟ یہ آج آپ نے پریس کانفرنس میں کہا. جی بالکل, یہ ڈائریکٹ وکٹمز آف اسٹیٹ وائلنس ہو سکتے ہیں اور ہے, ابھی بھی ہے. جتنے طلبہ اس تحریک سے جڑے ہوئے, جتنے لوگ بلوچستان میں اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے, جتنے صحافی بلوچ کو چھوڑے, جتنے صحافی اس کو کوریج کر رہے ہیں ان کو بھی
ऑन कैमरा हरासा किया जा रहा है, ऑन कैमरा ये कहा जा रहा है कि हम आपको देख लेंगे। तो जाहिर सी बात है ये मार्च ड्यूरिंग द मार्च जो हो रहा है वो आफ्टर द मार्च इससे ज़्यादा संगीन सूरत हाल हो सकते हैं। मुझ समेत यहाँ जितनी फैमिलीज़ मौजूद है उन सबकी प्रोफाइलिंग की जा रही है, चारों तरफ से सबकी लिस्टें बनी हुई है, सबके फिंगरप्रिंट्स इन्होंने लिए हुए हैं और कल को ये सब स्टेट वायलेंस के डायरेक्ट विक्टिम्स हैं। ये होगी स्टेट की बात कि स्टेट का ये रवैया आप लोगों के साथ, आम जो लोग हैं, आम जो शहरी हैं पाकिस्तानी, उनको आपने कैसा पाया, कैसा उनका रवैया है? लोग आपके पास आते हैं? बिल्कुल हमारी तहरीक की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हम बलूचिस्तान में होने वाले स्टेट वायलेंस के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी उसको हम पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया को